أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الأول صحیح ہے. اور جزء الاول کا آج درس ہے الدرس الثامن. ثامن کس کو کہتے ہیں؟ آٹھویں کو. اسی لیے آٹھویں امام کو معلوم کیا کہا جاتا ہے؟ ثامن الحجج. کیا کہتے ہیں؟ ثامن الحجج، یعنی حجتوں میں سے آٹھویں حجت. ثامن الحجج. ثامن سے الف میم اور نون. ثامن الحجج. الدرس الثامن. ثامن یعنی آٹھواں درس. یہ ہے 17. اوپر جو گنتی لکھی ہے وہ کتنی ہے؟ 17. صحیح ہے. آپ لوگوں نے گنتی لکھی تھی لیکن اس میں کسی نے جو ہے 17 کیا ہے، وہ غلط ہے بیٹا. صحیح ہے. یہ 11 سے لے کے 19 تک پہ سب پہ زبر آئے گا. سب پہ زبر آئے گا، ہمیشہ یاد رکھنا. جو گنتی آپ نے لکھی تھی مولانا غازی صاحب، صحیح تو غلط کی تھی آپ نے، ایسا یاد آتا ہے، اور کسی نے لکھی تھی. تو یہاں دیکھیے تو 17 بولیں گے. آج جو ہمارا درس پہ ہے اس درس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا ہے یہاں آپ کو تھوڑا ضمیروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کچھ ضمیریں جو مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ. ایک ہوتا ہے یہ، ایک ہوتا ہے کا. اس کے معنی ہوتا ہے جب کسی اکیلے نہیں آئیں گے. پہلے تو یہ سمجھ لیں. یہ جیسے السلام علیکہ، صحیح نا؟ کہتے ہیں نا السلام علیکہ، السلام علیکم. یہاں پہ دیکھیں کیسے ہوگا یہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیسے لگتا ہے یہ؟ جیسے کتاب معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب معنی ہوتا ہے کتاب. اس میں اگر یہ والی یہ جوڑتے ہیں، اس کو یا متکلم کہتے ہیں. کون سی یا؟ یہ یا متکلم. صحیح، یا متکلم اس کو بولیں گے. تو اگر اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کتاب. یہ تو اتنا آئے گا. اب اس کو اس سے ملانا ہے تو ایسے لکھیں گے کتابی. میننگ کیا ہوگا؟ میری کتاب. کتابی میری کتاب. صحیح ہے. قلم معنی کیا ہوتا ہے؟ قلم. اس کے ساتھ یہ والی یا جوڑیں گے، کیا بن جائے گا؟ قلمی، یعنی میری قلم. کیا ہوگا؟ میری قلم. میری قلم. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی نورانی اور آپ جو تمنا، کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ تمنا اور بادامی. ہاں چلیے اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو ابھی دیکھیے کوئی بھی ناؤن آئے اس کے ساتھ اگر ہم یہ لگا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ میرا. کیسے انگلش میں مائی یوز کرتے ہیں نا پوزیسو پروناؤن، اسی طرح سے یہ پوزیسو پروناؤن ہے کس کا؟ عربی کا. اب دیکھیے کا استعمال کیسے کہیں گے؟ کا بھی یور کی طرح سے پوزیسو پروناؤن ہی ہے. جیسے اب اسی کتاب کے ساتھ کتاب پلس کا کیا ہو جائے گا؟ کتاب کا. کتاب کا یعنی تیری کتاب. کیا ہو جائے گا؟ تیری کتاب. کتاب کا تیری کتاب. قلم، قلم کے ساتھ لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قلم پلس کا کیا ہو جائے گا؟ قلم کا. قلم کا. ہاں قلم کا کیا ہو جائے گا؟ تیری قلم.
دیکھیے اب تو یہ تو ہو گیا میرا تیرا، تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ میرا تیرا اگر آ گیا تو اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے ہو، اس کا، اور ایک ہا. دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیں یہ کا پہ زبر آتا ہے نا تو یہ مرد کے لیے یوز ہوگا، کا پہ زیر کر دیں گے تو یہ کس کے لیے کہیں گے؟ فیمیل کے لیے. کتابوں کی یعنی تیری کتاب. کسی خواہر سے بولنا ہوگا تو کیا کہنا ہوگا؟ کتابوں کی، قلموں کی. صحیح ہے؟ کاف کے نیچے زیر. مرد سے بولنا ہے، میل سے بولنا ہے تو قلموں کا، کتابوں کا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے میل بولے یا فیمیل، دونوں کہیں گے کتابی، قلمی. اب یہاں دیکھیں ہماری کے لیے کیا لانا ہوگا؟ نا. یا کی جگہ کیا جوڑنا ہوگا؟ نا. مثلا کتابنا، کیا کہیں گے؟ ہماری کتاب. کتابنا ہماری کتاب. ٹھیک ہے. رسولنا ہمارے رسول. دیننا ہمارا دین. صحیح. صفنا ہماری کلاس. تو یہ نا کس کا ہوگا؟ اور. یعنی نا یعنی اور. اب دیکھیے یہاں پہ ہو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کتاب ہو. اگر ہم کہتے ہیں کتاب ہو کیا ہو جائے گا؟ اس کی کتاب. میل کے لیے اس کی کتاب. ٹھیک ہے. کتاب ہو اس کی کتاب. ہا کس کے لیے لائیں گے؟ کتاب ہا اگر کہیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ اس کی کتاب، لیکن کس کے لیے؟ فیمیل کے لیے. کسی خواہر کی کتاب ہے تو کیا بولیں گے؟ کتاب ہا اس کی کتاب. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے ابھی. کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابوں کا تیری کتاب، کتابوں کی تیری کتاب کسی خواہر سے کہنے کے لیے، کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہا اس کی کتاب کسی خواہر سے کہنے کے لیے. صحیح ہے. اگر کسی رشیدہ کی کتاب ہے تو کیا بولیں گے؟ کتاب ہا. زید کی کتاب ہے تو کہیں گے کتاب ہو. اب اس میں نام میں کوئی میل فیمیل کا کوئی فرق نہیں ہے. میل فیمیل کا کس میں فرق ہے؟ ایک تو جب تیری کہیں گے یور والے میں فرق ہے، اور اس کے والے میں یعنی ہز اور ہر، اس میں فرق آئے گا. باقی ایک آئے گا. اب آئیے درس پہ آ جاتے ہیں. اگر اتنا سمجھ میں آیا ہے تو انشاءاللہ درس سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے یہ کلیئر ہے نا؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو تو بتائے. اس کی فوٹو اگر لینی ہے تو لے لیں جلدی سے. میں ہاں بولے نا؟ جی بولیے، کوئی سوال ہے تو بتائیے. ہاں وہ تیری ہے، اس میں تمہاری میں ہاں بولے نا؟ تمہاری میں نہیں، تمہاری میں کا. اچھا تو اس کے سامنے ہاں نا؟ یہ جو ہے نا ہاں تو تھرڈ پرسن کے لیے آئے گی نا. ہاں تھرڈ پرسن میں فیمیل کے لیے. اگر ہمیں بولنا ہوگا ہر بک، انگلش جانتی ہیں کہ نہیں جانتی؟ ہاں ہاں ہر بک کہنا ہوگا تو اس کی جگہ کتاب ہا. ٹھیک ہے. اور ہز بک بولنا ہوگا تو کتاب ہو. اوکے. ہاں یہ والی ضمیر جو یہ دکھ رہی ہے، یہ میں یہاں پہ دیکھا ہوں، یہ ہز بک کتاب ہو، یہ ہر بک. اور یہ جو ہے یور بک ہے، لیکن بس میل اور فیمیل کا فرق کیا ہے؟ انگلش میں کوئی فرق نہیں ہے. یور بک کہیں گے چاہے میل ہو یا فیمیل ہمارے سامنے. عربی میں فرق ہے، کتابوں کا، کتابوں کی. جیسے اگر ہم
मौलाए कायनात को सलाम करेंगे तो कहेंगे अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका। और अगर शहजादी फातिमा को सलाम करेंगे तो कहेंगे अस्सलामु अलैकी या फातिमतु ज़हरा। सही है, बिन्ता रसूलिल्लाह। गौर करिएगा, जो ज़ियारतें हैं, जो दुआएं हैं, खुद दुआए तवस्सुल में कि जब कद्दमना की, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, कद्दमना की, हमने अपना पेश किया। अभी फातिमा ज़हरा में अलग हाँ आता है ना। अब गौर करिएगा तो और समझ में आएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे देखिए का योर की भी योर, बस का जबर के साथ किसके लिए, मेल के लिए। सही है, की कहेंगे किसके लिए, फीमेल के लिए। और ये दोनों के लिए मेल फीमेल में किताबी कलमी। सही है, वालिदी मेरे वालिद, इमामी मेरे इमाम, दीनी मेरा दीन। अब आइए, अगर जो लोग बाद में आए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में समझते रहेंगे। वीडियो देख लीजिए जल्दी से। फिर वीडियो देख के उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के लिए बहुत अहम है। ये दुआए तवस्सुल में कंफ्यूज से ये क्यों ऐसे हो जाता है, ये पता नहीं था। हाँ, तो दुआए तवस्सुल में आता है इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह। और सब में क्या आता है, बेका। हाँ, अब आइए देखिए, अद्दरसुस्सामिन 8वां दर्स है। कहा अना, अना माने क्या होता है, मैं। अना वलदुन क्या माने होगा, मैं लड़का हूं। अना वलदुन, वलद किसको कहते हैं, लड़के को। अना वलदुन मैं लड़का हूं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इस्मी खालिदुन, मेरा इस्मी, आपका इस्म माने क्या होता है, नाम। बिस्मिल्लाह जब कहते हैं ना तो इस्म है वो, बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से। बेइस्मिल्लाह है वो, असल क्या है, बेइस्मिल्लाह। आवाज बराबर नहीं है, आवाज कट रही है, किसी का माइक ऑन है, बंद कर दें। अनीसा शेख माइक बंद कर लीजिए अपना। देखें, बिस्मिल्लाह जो है वो असल क्या है, बेइस्मिल्लाह। इस्म माने होता है नाम, अल्लाह के नाम से। तो इस्म नाम है, इस्मी मेरा नाम, इस्मी खालिदुन मेरा नाम खालिद है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मेल फीमेल दोनों में या का इस्तेमाल होता है ना। आइए नीचे देख लीजिए, उसी के नीचे एक सेंटेंस है, अना बिंतुन। अना बिंतुन यानी मैं लड़की हूं। अना बिंतुन मैं लड़की हूं। इस्मी सलमा मेरा नाम सलमा है। क्लियर हुआ, मेल और फीमेल दोनों के सेंटेंस यहां पे आ गए कि नहीं आ गए। अना वलदुन मैं लड़का हूं, इस्मी खालिदुन मेरा नाम खालिद है। अना बिंतुन, देखिए अना में कोई चेंज नहीं आया, अना मेल फीमेल दोनों में आया। अना बिंतुन मैं लड़की हूं, इस्मी सलमा मेरा नाम सलमा है। अब यहां देखें सामने वाले में सेकंड पर्सन में क्या आता है, अंता तिलमीजुन। यहां पे देखिए अंता में भी फर्क आएगा, यहां अंता और यहां अंती। मेल के लिए अंता का इस्तेमाल करेंगे, अंता तिलमीजुन तुम तालिबे इल्म हो। तिलमीज यानी स्टूडेंट। अंता तिलमीजुन तुम स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। तो इसको अरबी में कहना होगा तो कितने कम लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है, अंता तिलमीजुन तुम स्टूडेंट हो। इस्मुका, यहां देखिए क्या आया, इस्मुका तुम्हारा नाम। इस्मुका साजिदुन, क्या होगा, तुम्हारा नाम साजिद है। अब यहां देखिए नीचे वाला, अंती तिलमीदतुन। अंती तिलमीदतुन, अंता तो नहीं कहा,
تلمیز پہلے مذکر تھا، اب یہ گولتے مؤنث کی پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ گولتے عربی میں مؤنث کی پہچان ہے، فیمنن جنڈر کی پہچان ہے. انتی تلمیذتن، تم طالب علم ہو. اسمو کی یہاں دیکھیں کیا کہا تھا؟ اسمو کا، تمہارا نام. اسمو کی سعادن، تمہارا نام سعاد ہے. یہ فرق سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. سب کو کلیئر ہے نا؟ جی کوئی ڈاؤٹ ہے تو بولیے، ابھی زیادہ آگے نہیں بڑھے ہیں، کچھ اور ایکسپلین کر دوں میں؟ جی آقا. چلیے بہت عمدہ. اب آئیے دیکھیے، انا ایک ضمیر ہے، انتا بھی ضمیر ہے، ہوا بھی ضمیر ہے. مرد کے لیے ہوا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، ہوا صحیح ہے. اور ہیا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے. ہوا جو ہے، اب دیکھیے کہا ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ مرد کے لیے. ہوا یعنی ہی، ہوا یعنی ہی. انگلش میں جو ہی جہاں استعمال ہوگا وہاں عربی میں کیا استعمال کریں گے؟ ہوا. ہی یعنی شی، ٹھیک ہے. ہی کس کی جگہ؟ شی کی جگہ. اور یہ جو ہا ہے یہ ہر اور یہ ہز. ابھی میں نے ایکسپلین کیا نا، ہوا رجلن وہ مرد ہے یا وہ آدمی ہے. رجل یعنی آدمی، مین. ہوا رجلن وہ آدمی ہے، صحیح ہے. اسمہو کیا معنی ہوگا؟ اسمہو کا اس کا نام ماجد ہے. ہوا رجلن وہ آدمی ہے، اسمہو ماجدن اس کا نام ماجد ہے. اب دیکھیے ہی امرأتن وہ عورت ہے، صحیح ہے. ہی ہمارے یہاں اردو میں دونوں کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ وہ. کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ انگلش میں بھی فرق ہے اور عربی میں بھی فرق ہے، فارسی میں بھی کوئی فرق میرے خیال سے نہیں ہے. ہی مرأتن وہ عورت ہے. اسمہا یعنی اس کا نام زینب ہے. جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن کہ بے شک محمد، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. تو یہ جو اسمہ میں ہو ہے نا، یہی ہو کہاں ہے؟ عبدہ و رسولہ میں بھی ہے، صحیح ہے. اس کے بندے اور اس کے رسول. ہی مرأتن وہ عورت ہے، اسمہا اس کا نام زینب ہے. یہ کلیئر ہوا ہے ضمیر آپ کو؟ صحیح ہے. اس میں انہوں نے اس کو ضمیر رفع بولتے ہیں عربی میں. انا، انتا، انتی، ہوا، ہیا یہ ضمیر رفع ہیں. اور یہ کا، کی، ہا، ہو یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں ضمیر نصب و جر. یہ بھی پروناؤن ہے. کیسے انگلش میں ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ سبجیکٹو پروناؤن، پوزیسو پروناؤن اور آبجیکٹو پروناؤن. تو اسی طرح سے عربی میں یہ ہے کہ یہ والی ضمیر رفع ہے یعنی سبجیکٹو پروناؤن ہے یہ. اور یہ جو ہے اس کو کہیں گے پوزیسو اور آبجیکٹو دونوں ہے یہ، صحیح ہے. پوزیسو بھی ہے اور آبجیکٹو بھی ہے. اب دیکھیے آگے، اگر اتنا کلیئر ہے کہا ہاذا ابن ماجد. اب یہاں دیکھیے ابن ماجد جو کہہ رہے ہیں یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے پہلے ایکسپلین کیا ہے، مجھے یاد آتا ہے. کیا ہے جی؟ مضاف الیہ دیکھیے عربی میں یہ بہت مہم ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. جب یہ ہمیں عربی میں کا، کی، کے معنی پیدا کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تب اس وقت ہم مضاف مضاف الیہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ ہے ابن ماجد. اس کا اگر اس طرح سے ہم لکھیں گے, یہ دو ورڈ ایسے تھے, دیکھیے یہ ایک ورڈ الگ الگ کیا ہے, ابن. ابن مانے کیا ہوتا ہے, بیٹا. ابن مانے بیٹا بیٹا, اور ماجد مانے ماجد ہے, یہ ایک آدمی کا نام ہے. اب یہاں بھی تنوین ہے, دیکھیے اس پہ دیکھیے غور کریے, ابن ماجد. اب جب دونوں کو ہم نے جوڑا اور اس طریقے سے لکھا ہم نے ابن ماجد, یاد رکھیے گا یہ جو رہے گا اس کو بولتے ہیں مضاف. کیا بولتے ہیں, مضاف. اور یہ ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ, یہ ضاد ہے, ضاد جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے, میری رائٹنگ بھی بہت اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مضاف الیہ, یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. اس طرح سے لکھیں گے, جو یہ رہے گا مضاف اس پہ تنوین نہیں آئے گی. تنوین کس کو کہتے ہیں, دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا بولا جاتا ہے, تنوین. اس پہ تنوین نہیں آتی, اس پہ الف لام نہیں آتا, صحیح ہے. تو اگر ہم کہیں ابنو اور اس پہ لگا دیں زیر ماجدن, تو یہاں ترجمہ ہو جائے گا ماجد کا بیٹا. ابھی تو دونوں الگ الگ تھے نا, دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, صحیح ہے. ابن مانے بیٹا, ماجد مانے ماجد. لیکن ایسے جیسے لکھا ابنو ماجدن, ماجد کا بیٹا, صحیح ہے. ہم یہاں پہ ام مانے کیا ہوتا ہے, ام مانے ماں. ہم نے کہا امو خالدن, کیا ہو جائے گا, خالد کی ماں. خالد کی ماں, صحیح ہے. اسی طرح سے یہ لفظ ہے رسول اللہ. کیا ہے یہ, رسول اللہ کیا ہے یہ, اللہ کے رسول. علی ولی اللہ. اگر زیر زبر دیکھیں گے علی ولی اللہ ہے وہ, جی. علی ولی اللہ یعنی علی اللہ کے ولی ہیں. تو ولی مضاف, اللہ مضاف الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں. علی ولی اللہ, صحیح, علی اللہ کے ولی ہیں. وخلیفتہ, آگے نا وہ ضمیر دیکھیے, وخلیفتہ, خلیفتہ, خلیفتہ یعنی کیا معنی ہوگا, اور اس کے خلیفہ ہیں. خلیفتہ یعنی اس کے خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے, بلا فصل. تو چلیے انشاءاللہ کل اس کو اور ایکسپلین کر کے پھر آگے بڑھیں گے, چونکہ بہت امپورٹنٹ درس ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ کا. والحمدللہ رب العالمین.